اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک قرآن کو جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری اور اسے پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم پر ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کریم کی تدوین یہ ایک اہم مسئلہ ہے ہم میں کہ قرآن کریم کی تدوین کے متعلق کیا کہتے ہیں علماء کرام، احادیث میں کیا مسئلے ملتے ہیں اور تدوین کا مطلب کیا ہے۔ تدوین ہوتا ہے دیوان بنا دینا، یکجا کر لینا، قرآن کو اکٹھا کر لینا۔ اس کے تین ادوار، تین دور گزرے ہیں، اس کے تین ایج ہیں اس کی۔ ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی تھی، اور دوسری جو تھی ایج وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے، گزشتہ ہفتہ آپ نے گفتگو سنی تھی، اور تیسری تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کچھ اور باتیں تھیں جو رہ گئی تھیں، انہیں آپ سے کرنی تھی، اس وجہ سے اس گفتگو کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلا دو جو تھا قرآن مجید کا، قرآن مجید پہ ہماری بات ہوئی تھی کہ قرآن کی جو ترتیب ہے، سورہ فاتحہ کا پہلے ہونا، سورہ بقرہ کا اس کے بعد ہونا، آل عمران، سورۃ النساء کا ہونا، یہ ترتیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ایسے رکھی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام جب قرآن کو جمع کیا تو اپنی طرف سے ایسا کیا، نہیں، بلکہ یہ توقیفی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے منزل من اللہ ترتیب ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی تھی۔ اور ایک سلسلہ تھا قرآن کے نازل ہونے کا، تقریباً ہم لوگ راؤنڈ فگر بتاتے ہیں کہ 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، جبکہ 22 سال 5 مہینہ 14 دن کی مدت میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا مکمل طور پر۔ اور جب یہ قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام جو کاتبان وحی تھے، جو کتابت کیا کرتے، جو قرآن لکھا کرتے تھے، انہیں حکم دیتے کہ تم قرآن لکھو، پھر وہ اسے لکھ لیا کرتے تھے، پھر آقا دوبارہ سنا کرتے تھے کہ سناؤ تو صحیح، پھر وہ پڑھتے، کوئی غلطی ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ قرآن کا دور تھا ایسا۔ تو یہ جو بات پھیلی ہوئی ہے نا کہ حضور کے دور میں قرآن نہیں لکھا گیا تھا، یہ بات سخت غلط ہے۔ قرآن حضور کے دور میں ہی لکھا جانا شروع ہو گیا تھا۔ یہی ایک سبب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن صرف سینوں میں محفوظ نہیں رہا، تختیوں پر بھی آیا، لکھا بھی جانے لگا، ہر طرح سے اسے محفوظ کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو سورت نازل ہوتی، کبھی ایسا ہوتا کہ ایک آیت نازل ہوتی، کبھی چند آیتیں نازل ہوتی، کبھی سورت ہوتی تو مکمل طور پر نازل ہو جایا کرتی، اور آقا خود بتاتے کہ اس سورت کو یہاں رکھو، اس سورت کو یہاں رکھو، یہاں تک کہ آیت کریمہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ فلاں آیت کو فلاں سورت میں رکھو۔ یہ ترتیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی بتائی ہوئی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت زید یہ تو بڑے پختہ حافظ قرآن تھے، ضرورت نہیں تھی کسی اور کی مدد کی، یہی کافی ہوا کرتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس انداز سے ایک منظم طریقے سے کہ قرآن پر حرف نہ آئے، قرآن پر اعتراض نہ ہو سکے، قرآن کو کہیں کوئی غلط نہ کہہ سکے، تو کتنا انتظام اور انصرام کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تیز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک انداز ہوتا ہے، کیونکہ بات محبوب کی ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے ہو جائے اور سنا جائے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ ہاں آپ اپنی زبان کو زیادہ تیز نہ چلائیں، زیادہ تیز نہ پڑھیں گے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اتنی زیادہ حرکت نہ دیں کہ جلد بازی ہو، بے شک ہم ہی اس کے جمع کرنے والے ہیں۔ ایک انداز ہوتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے نا، یہ بہت محبتوں کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اور اس میں ایک بات بھی ہے کہ قرآن مجید ہے کیا، تو یاد رکھیں قرآن کتابت نہیں ہے۔ ہم اور آپ میں معذرت کے ساتھ ہم نے قرآن کو ایک کتاب کے شکل میں اختیار کر لیا اور یہ سمجھ لیں کہ فقط ایک کتاب ہے، جبکہ یہ ایک قول ہے، ایک بات ہے۔ اور قرآن کہتا ہے انہو لقول رسول کریم، یہ تو معزز فرشتے کا پڑھنا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنقرئک فلا تنسا، اے محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے قرآن کہ آپ بھولیں گے بھی نہیں۔ یہ قول ہے، یہ پڑھنے کے لائق چیز ہے، اسے یاد کیا جاتا ہے، اسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایسا تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا، تدوین ہے قرآن کی، لکھا تو جاتا تھا قرآن، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو جبریل امین حاضر بارگاہ ہوتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل دونوں قرآن میں تکرار کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ رمضان آتا ہے تو رمضان سے پہلے حفاظ کرام قرآن کا دور کیا کرتے ہیں، ایک حافظ دوسرے حافظ کو سناتا ہے تازہ ہو جائے اور رمضان میں آسانی سے سنایا جا سکے۔ یہ سنت رسول رہی ہے اس انداز سے، لیکن جتنا نازل ہوتا اتنا پڑھا کرتے تھے۔ اخیر جو روز رمضان تھا آپ کا وصال سے قبل قرآن نازل مکمل ہو چکا تھا، اس رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا تھا۔ ایک انداز ہے قرآن پڑھنے کا، ایک محبت کے ساتھ اس انداز سے قرآن اختیار کریں آپ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن ازبر یاد بھی ہو، قرآن کے معنی مفاہیم بھی معلوم ہو، ایک ایک حرف سے واقف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رموز و اسرار سے واقف ہوں، پھر بھی جبریل جیسا معزز فرشتہ بارگاہ میں آئے اور دونوں ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہوں، کتنا لطف آتا ہوگا نا قرآن سننے میں۔ یہ ذرا سوچیں آپ کہ آقا سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے، ہم اور آپ کتنا سنتے اور سناتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی بھائی کو بٹھا کر کہنے لگے ہوں کہ یہ مجھے سورت یاد ہے، ذرا سنو تو صحیح میں کتنا اچھا پڑھتا ہوں؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ محبت جو قرآن کے ساتھ مسلمانوں کو کرنی تھی مسلمانوں نے نہیں کی ہے۔ قرآن کے ساتھ محبت وہ آنی چاہیے کہ مسلمان کی زبان رکے نہیں اور قرآن کے کلمات اس کی زبان پر جاری رہیں۔ آپ نہیں جانتے، ابھی نہیں جانتے، نہیں سمجھ پائیں ابھی بھی آپ قرآن کو، جو سورۃ الفاتحہ ہے یا جسے سورۃ الاخلاص کہتے ہیں قل هو اللہ احد، یاد تو سب کو ہوتی ہوں گی لیکن آپ انہیں سمجھے تو صحیح، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی کیفیات رکھی ہوئی ہیں۔ جب قرآن مجید کی ایک سورت بھی کوئی سمجھ لیتا ہے، اسے بار بار دہراتا ہے تو وہ اس کے سینے میں اترتی ہے، صرف اترتی نہیں، اس کی روحانیت اس کے سینے میں پیوست ہوتی جاتی ہے۔ بچوں کو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ اچھا ہم اب بات کریں ذرا تھوڑی سی دیر، ہمارے یہاں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ کمپٹیشن ہماری قوم مسلم کرتی ہے کرکٹ کے ٹورنامنٹ۔ کیا کریں گے؟ پیسے لگائیں گے، کھیلیں گے، پوچھتے نہیں حرام ہے کہ حلال ہے، جوا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، جرم ہے نا بڑا، پیسہ لگایا اس پر، کیوں؟ ذرا دیر انٹرٹین کرنے کے لیے، اپنے نفس کو لذتوں میں مبتلا کرنے کے لیے، نام دے دیا ورزش کا لیکن کام تو سارے وہی تھے۔ ہاں پیسے نہ لگاتے، یوں ہی کھیلنے چلے جاتے کہ عبادات کے وقت برباد نہ ہوتے، ماں باپ کی نافرمانیاں نہیں ہوتی، کسی کا حق نہیں مارا جاتا، اس انداز سے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن پیسے لگا کر جوا کے انداز میں کھیلنا حرام ہے نا۔ تو حرام کاموں میں اتنے بڑھ چڑھ کر خاص کر قوم کے نوجوان، اور بلکہ جب وہ جیت کر آتے ہیں، جیتتے بھی ہیں، تو ہماری قوم کے بزرگ حضرات جو داڑھی والے ہیں، جو نمازی ہیں، وہ جا کر ان کی پیٹ تھپ تھپاتے ہیں کہ مبارک ہو تم نے جیت لیا۔ کیا جوا جیت لیا ہے؟ حرام کام میں آگے نکل گئے ہیں؟ نہیں نا، غلط بات ہے نا، تو ان سے روکا کریں آپ بزرگ، آپ سمجھا سکتے ہیں ان کو محبت کے ساتھ کہ وقت ضائع نہ کریں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزرنے کے بعد آپ افسوس کریں کہ میری زندگی کا یہ لمحہ یاد الہی سے خالی کیوں رہ گیا۔ اگر کمپٹیشن کروانے ہیں، مقابلہ کروانے ہیں، ٹورنامنٹ کروانے ہیں تو اپنی قوم کے چھوٹے بچے کو اٹھائیں، پیسے بہت ہیں آپ کے پاس میں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو شوق ہے خرچ کرنے کے، شوق پورے کرنے کے، تو ایک کام کریں، اپنے محلے کے 10 بچوں کو اٹھائیں آپ، انہیں کہیں تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے کہ ہاں آتا ہے، تو ایک کام کرو، صرف 10 سورتیں تمہیں یاد کرنی ہے، اور مسجد کے اندر اجتماع کریں آپ، اپنے لوگوں کا، اپنے گھر والوں کو بلائیں، نوجوانوں کو بلائیں، اور ان 10 بچوں سے قرآن سنیں آپ، کہیں کہ کون اچھا پڑھتا ہے، جو اچھا پڑھے گا اسے انعام دیں گے ہم لوگ۔ کیا آپ کی قوم کا ہر ایک بچہ قرآن پڑھنے والا نہیں ہو جائے گا؟ صرف قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا، خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ قرآن سے محبت کیوں کریں نا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، ایسے نہیں بننے والے ہیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو قرآن سے نہیں جوڑیں گے تب تک اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہوں گے۔ بچوں کو جب تک قرآن پڑھنا نہیں سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی لذتیں نہیں دیں گے، اس وقت تک کہ نفس کی لذتیں دور نہیں ہونے والی ہیں۔ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا یہ بھی کہ بندہ جتنا حرام کاموں میں مبتلا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ انسان جتنے گانے سنتا ہے، جتنی فحش کلام سنتا ہے، اتنا ہی زیادہ قرآن سے دور ہوتا جاتا ہے۔
اگر فحش گوئی سے بچنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، تو لازم ہے کہ قرآن کو سننا اور پڑھنا شروع کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، قرآن لکھا جاتا تھا اس وقت بھی، ایسا نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں قرآن نہیں لکھا جاتا تھا۔ یہ ایک سبب تھا۔ ایک روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجاہدین جہاد پر جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ جو قرآن کے لکھے ہوئے نسخے ہوا کرتے ہیں انہیں نہ لے جایا کریں، کیونکہ ان میں بے حرمتیاں ہو جایا کرتی ہیں، اور ابھی مکمل طور پر تدوین نہیں ہوئی تھی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، کوئی یہ نہ کہ قرآن لکھا نہیں جاتا تھا یا لکھا موجود نہیں تھا، بالکل موجود تھا۔ کیوں؟ حضرت عمر کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، آپ کے بہنوئی بھی تھے، خباب آپ کو پڑھا رہے تھے، تو کیا قرآن لکھا ہوا نہیں تھا؟ کیا کہا تھا کہ اسے چھونا نہیں جب تک کہ آپ پاکی حاصل نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو تو پاکیزہ لوگ ہی چھوا کرتے ہیں، اور سورۃ طٰہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی، ان میں موجود تھا، قرآن لکھا جاتا تھا اس وقت بھی۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لکھا گیا الگ الگ لکھا گیا تھا، الگ الگ پارچے تھے، ہڈیوں پر لکھا گیا، کپڑوں پر لکھا گیا تھا، کھجوروں کی چھال یا کھجوروں کی جڑوں پر لکھا گیا تھا، پتھر کی سیلیں ہوا کرتی تھی ان پر لکھ دیا گیا تھا، کاغذ ہوا کرتا تھا لیکن کمیاب تھا، تھوڑا تھوڑا تھا، کہیں کہیں مل جایا کرتا تھا، اس لیے کچھ کچھ اس کا استعمال ہوا، زیادہ کثرت نہیں تھی۔ لیکن یہ مختلف حالتوں میں تھا، انتشار کے ساتھ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا لکھا ہوا، لیکن الگ الگ جگہوں پر تھا۔ حفاظ میں سے ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہے، زید بن ثابت بھی ہیں۔ جنگ یمامہ کا جو معاملہ تھا، جنگ یمامہ میں جب حفاظ شہید ہوئے، 700 صحابہ جو شہید ہوئے، حفاظ قرآن اکثر، تو میں نے ذکر کیا تھا کہ فاروق اعظم بھی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ابو بکر سے کہتے ہیں کہ حفاظ شہید ہوتے ہیں، قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ لکھ لیا جائے؟ اور حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ پھر کہتے ہیں کہ قسم خدا کی کام اچھا ہے، قسم خدا کی کام اچھا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ اصرار کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا شرح صدر فرما دیا، میرا سینہ کھول دیا کہ کام کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ کون ہے جو قرآن کا حافظ زیادہ ہے، یہ دوسرا دور ہے قرآن کے تدوین کا، کون زیادہ اچھا حافظ ہو سکتا ہے؟ کہا زید بن ثابت ہے۔ ان سے جا کر کہنے لگے دونوں صاحب، بڑی بات یہ ہے نا کہ حکم فرما دیتے، تمہیں لکھنا ہے تو لکھنا ہے، میں وقت کا خلیفہ ہوں نہیں، لیکن مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ اور کہا کہ کیا کہتے ہیں؟ لکھ لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے کہا نا کہ تمہیں قرآن لکھنا ہے، تو اگر مجھے یہ کہتے کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے منتقل کرنا ہے میرے لیے آسان ہوتا، لیکن قرآن جمع کرنا اسے زیادہ سخت ترین گزرا مجھ پر۔ یہ تک ہارنے والی بات ہوتی ہے، یہ جہد مسلسل کی باتیں ہوتی ہیں، انسان کی طاقتیں جواب دے جاتی ہیں یہاں پر۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اصرار کرتے رہے اور کہتے رہے قسم خدا کی یہ کام اچھا ہے، قسم خدا کی یہ کام اچھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں بھی تیار ہو گیا۔ اب چاہتے تھے حضرت عمر بھی کہ یہ حکومتی لیول پر کام ہونا چاہیے، اس وجہ سے ایک ٹیم بنائی جائے، لوگ متعین کیے جائے قرآن کے لیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو خلیفہ وقت تھے، حضرت عمر کو اور حضرت زید بن ثابت کو متعین کر دیا، اور کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ لگا دیے۔ ایک بات بتا دی کہ بغیر دو گواہوں کے قرآن کی کوئی بھی آیت نہیں جمع کی جائے گی۔ ابو بکر حافظ ہے نا، عمر بھی حافظ ہیں، زید بن ثابت حافظ ہیں، اپنے سینے پہ بھروسہ کر کے وہ لکھ سکتے تھے، لیکن نہیں، امت کو امت کا اجماع تھا، امت کو اتفاق کے ساتھ لانا تھا، اکٹھا کرنا تھا قرآن پر، کہ کل کوئی اٹھ کر یہ دعویٰ نہ کر دے کہ ہم تو گواہ نہیں ہیں اس قرآن کے، بلکہ ایک ایک کو گواہ بنا لیا گیا کہ جو موجود تھا اس دور میں ہر ایک بات کہہ سکتا تھا کہ ہاں یہ قرآن ٹھیک ہے۔ اگر آج کوئی شیعہ اٹھ کر یہ بات کہہ دے کہ قرآن میں کمی ہے، قرآن میں تحریف ہو گئی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن میں کسی کو اجر ملنا ہے تو ابو بکر کو ملنا ہے، اور کہتے تھے رحمہ اللہ علی ابی بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ ابو بکر نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ یہ باتیں رہنے دیں آپ، جو کہتا ہے نہیں کہ قرآن بھی جمع نہیں ہوا ہے، قرآن مکمل ہو چکا، شہادت علی کی بھی موجود ہے، اہل بیت اطہار کی بھی موجود ہے، تمام صحابہ کا اجماع اس بات پر کہ قرآن مکمل ہو چکا اور جمع ہو چکا تھا۔ ایک ایک آیت پر دو دو گواہ لیے گئے، لیکن چند آیتیں ایسی تھیں جن پر دو گواہ نہ مل سکے، ایک ہی گواہ تھا۔ اللہ اکبر، دو گواہ نہیں، ایک گواہ۔ قانون کیا بنا تھا؟ دو گواہ ہونے چاہیے، لیکن ابھی کتنے گواہ ہیں؟ ایک گواہ۔
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک گواہ کی بات قبول کی جائے گی؟ قرآن تو خود کہتا ہے وَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تمہیں دو عادل گواہ بنا لینے چاہیے. اور ابو بکر نے بھی وہی کیا قرآن پہ عمل کرتے ہوئے. لیکن چند آیتیں، ایک سورہ احزاب کی آیت تھی اور دو آیتیں سورۃ التوبہ کی تھی. سورۃ التوبہ کی آیت کون سی تھی؟ اکثر نماز میں سنتے ہیں آپ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سنی ہے آپ نے نا؟ ہوا کیا؟ ایک صحابی جن کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے، دو گواہیوں والے، واقعہ آپ سناؤں میں آپ کو. نسائی شریف میں حدیث پاک ہے 5661 نمبر 761 نمبر حدیث 5761. خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا اور آقا راستے سے گزر رہے تھے. گھوڑا پسند آیا، قیمت پاس موجود نہیں تھی تو بولے گھر چلو دیتا ہوں. آقا آگے گزر رہے ہیں، وہ دیہاتی پیچھے پیچھے گزر رہا تھا. اب لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ نے وہ گھوڑا خرید لیا ہے. اب لوگوں نے بولیاں لگانے شروع کر دی کہ یہ گھوڑا بیچتا ہے تو یہ قیمت ہے. تو کسی نے اتنی قیمت لگا دی جو رسول اللہ کی قیمت سے بڑھ کر بات تھی. وہ دیہاتی چیخ کر کہنے لگا اے محمد، اگر تم یہ گھوڑا نہیں خریدتے ہو میں کسی اور سے بیچ دیتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہنے لگے کیا میں نے تم سے گھوڑا نہیں خریدا؟ وہ کہتا ہے قسم خدا کی تم نے نہیں خریدا. اللہ اکبر. کسے جھوٹا کہنے لگا تھا وہ؟ اسے جس کی سچائی کی قسمیں ان کے دشمن کھایا کرتے تھے، اور اللہ کی قسم کھا کر رسول اللہ کو جھوٹا کہہ رہا تھا. آقا پلٹ کر آئے کہ میں نے نہیں خریدا تھا. کہ نہیں قسم خدا کی تم نے نہیں خریدا تھا. آقا کہتے میں نے تم سے خریدا ہے. اب سب لوگ خاموش ہو گئے، تکرار ہو رہی تھی. وہ کہنے لگا گواہ لے کر آؤ، گواہ ہے تو بات مانوں گا. آقا نے ادھر ادھر دیکھا، کہتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی موجود بھی نہیں تھا، گواہی دے گا کون؟ اتنے میں خزیمہ آئے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے گھوڑا خریدا تھا. وہ گھوڑا دے کر چلا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خزیمہ، جس وقت میں نے خرید و فروخت کی تھی، جس وقت میں نے سودا کیا تھا، اس وقت تو آپ موجود نہیں تھے. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا تھا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ زمین کی باتیں، یہ گھوڑے خریدنے کی باتیں، آپ ہمیں آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں مان لیتے ہیں، آپ ہمیں جنت و دوزخ کی خبریں دیتے ہیں مان لیتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں اللہ ایک ہے مان لیتے ہیں، بھلا اتنی چھوٹی گواہیاں نہ دیں ہم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ، آج اگر آپ نے میری گواہی دی ہے تو آج کے بعد آپ کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ غیب جو اس دن دیکھ رہی تھی کہ آج جو مجھے سچا کہہ رہا ہے، کل ایک وقت آئے گا جب قرآن جمع کیا جانا ہوگا. اس وقت قرآن کی کچھ آیتیں باقی رہ جائیں گی جن پر دو گواہ نہیں ملنے والے ہوں گے، جن پر ایک گواہ ہوگا. ہاں، آج کسی کو بشارت دے کے چلا جاؤں تاکہ اس کی بشارت سے، اس کی شہادت سے وہ دونوں جمع ہو جاؤں. جب بات آئی نا کہ جمع کرنی ہے قرآن کی آیتیں، اکٹھی کرنی ہے، تو جمع ہو گئی. لیکن سورۃ التوبہ کی یہ دو آیتیں سامنے آئیں اور کہا کہ کوئی ہے جو ان کو سنا کرتا تھا. کوئی کچھ بول نہ سکا. کہا کہ ایک گواہ ہے. کہ کون ہے؟ خزیمہ ہے. بلا چونو چرا صحابہ کرام کہنے لگے اگر خزیمہ اکیلا ان دو آیتوں کی گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ خزیمہ کی اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے مقابلے کی. اب دیکھیں تو صحیح، یوں قرآن جمع ہوا ہے اتنے اتفاق کے ساتھ، صرف سینوں سے نہیں لکھ کر بھی بڑی مشکلوں سے ہمارے پاس پہنچا ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نسخہ بنوایا تھا اس کو اس انداز سے رکھا کہ ایک ایک آیت کی الگ ترتیب بنائی تھی. صحابہ سے سنوایا بھی، صحابہ سے لکھوایا بھی. جو موجود نسخے تھے سب کے پاس میں انہیں منگوا کر ان سے میلان کیا ان کا کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے. تمام باتیں درست تھیں.
لیکن جب فتوحات زیادہ ہوئی مسلمانوں کی، علاقوں میں پھیلے مسلمان، یا رومن امپائر اور پرشین امپائر میں جب مسلمان پھیل گئے، فارس فتح ہو گیا، سب کچھ فتح ہو گیا، تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن موجود تھا۔ اب یہ ہوا کہ پہلے اجازت تھی، تھوڑی تھوڑی اجازت تھی کہ کچھ معنی اپنے انداز سے ادا کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے لوگوں نے اسے نقل کرنا شروع کیا، اس کے نسخے بنانے شروع کر دیے۔ آپ کے پاس ایک نسخہ تھا، میرے پاس نہیں، میں آپ سے لے کر لکھنا شروع کر دوں، اس انداز سے ہونے لگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، قرآن میں اختلاف پیدا ہو گیا، اس انداز سے اختلاف پیدا ہوا کہ قرآن کو اٹھا کر کسی نے کچھ اور لکھ لیا، کسی نے کچھ اور لکھ لیا، اور ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ سخت ترین بات تھی، ابھی اجتماع امت ہوا نہیں تھا کہ انتشار پھیلنے لگا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس پر کچھ کام کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ پہلے جامع القرآن کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوسرے کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا وہ تمام نسخے جہاں جہاں پھیلے ہوئے ہیں عالم اسلام میں، سب کو اکٹھا کیا جائے۔ پھر وہ تمام لائے گئے، لانے کے بعد میں ان کو دیکھا، بہت رد و بدل تھا۔ پھر آپ نے کیا کہ جو ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن موجود ہے وہ لے کے آؤ۔ یہ کون سا قرآن تھا؟ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو نسخہ تیار کیا تھا وہ آپ کے پاس رہا۔ آپ کی وفات کے بعد وہ نسخہ منتقل ہو کر امیر المؤمنین عمر فاروق کے پاس پہنچا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وہی قرآن آپ کی شہزادی ام المؤمنین زوجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پھر وہ قرآن منگوایا گیا جو قرآن نسخہ صدیقی تھا۔ اب اسی پر زید بن ثابت کو بھی اکٹھا کیا، سعید ابن العاص کو بھی اکٹھا کیا، صحابہ کرام کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا آپ کو اسی نسخے پر قرآن تیار کرنے ہیں اور کسی انداز پر نہیں ہونا چاہیے۔ اب قرآن اکٹھے ہونے لگے۔ یہ کہا اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے، کوئی لفظ تمہیں لگے کہ اس کے اندر کچھ اختلاف ہے، کوئی قاری کچھ اور کہہ رہا تھا، کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے، تو لغت قریش میں جو درست ہو اسی پر عمل کیا جائے۔ کیونکہ عرب قبیلے کے اپنے شہر میں بھی ہوتا ہے نا، ایک علاقے کی تھوڑی زبان بدلی ہے، آگے محلے کی کچھ اور زبان بدل گئی، آگے محلے کی کچھ اور بدل گئی۔ یہ بھی عالم تھا عرب کا بھی، وہاں بھی علاقوں کے اعتبار زبان بدلتی تھیں، تو زبر زیر پیش کے فرق آ جانا، تا کے لکھنے میں فرق آ جاتا، یہ سب نارمل سی بات تھی۔ اس لیے حضرت عثمان نے پہلے ہی کہہ دیا اگر اختلاف ہو جائے تو ایک کام کرنا، لغت قریش پہ اتفاق کر لینا، ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دونوں زید بن ثابت اور سعید دونوں میں اختلاف ہو گیا، سعید بن العاص میں، کہ سورۃ البقرہ میں ایک لفظ ہے تابوت، اختلاف پورے قرآن پہ کہیں نہیں، تمام ٹھیک ایسے لکھنا ہے، لفظ تابوت کیسے لکھا جائے؟ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ تابوت کی جو آخر کی تا ہے وہ گول تا ہونی چاہیے، اور سعید بن العاص کہتے ہیں کہ گول تا نہیں ہونی چاہیے، لمبی تا ہونی چاہیے، اور جب لغت قریش کو دیکھا گیا تو لمبی تا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آج بھی لفظ تابوت میں وہی لمبی تا لکھی جاتی ہے۔ گول تا کو بولتے ہیں تائے مدورہ، دائرے والے، اور لمبی تا کو بولتے ہیں تائے مطولہ، لمبی تا۔ تو اس انداز سے قرآن جمع ہو کر مختلف پھر روایت بنی۔ ایک یہ ہے کہ 5 نسخے بنوائے حضرت عثمان نے، اور ایک روایت ہے جس میں 7 نسخے بنائے، مکہ میں رکھا گیا، بصرہ میں رکھا گیا، یمن میں رکھا گیا، شام میں رکھا گیا، کوفہ میں رکھا گیا۔ اس انداز سے قرآن عالم اسلام میں دوبارہ منتقل کر دیا گیا، اور یہ ہدایت کر دی گئی کہ اگر قرآن نقل ہوگا تو انہی نسخوں سے ہوگا، ان نسخوں کے علاوہ کبھی کسی نسخے سے قرآن منتقل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس انداز سے قرآن جمع ہوا اور ہم اور آپ تک قرآن پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو بہت حد تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ۔